نماز میں خشوع و خضوع۔ خشوع کا مطلب عاجزی اختیار کرنا، پرسکون ہونا، مطمئن ہونا۔ خضوع کا مطلب خضوع دل کی عاجزی کا نام ہے، جس کا اظہار بدن کے تمام اعضاء پر بیٹھتا ہے۔ خشوع کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دائیں کے بارے میں اور نہ بائیں کے بارے میں علم ہو کہ کون کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یعنی نماز میں جب انسان کھڑا ہو تو اس کو یہ علم ہی نہ ہو کہ اس کے دائیں بائیں کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ حسن بصری نے ایک انسان کو نماز پڑھتے دیکھا جو نماز کی حالت میں اپنے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس نے نماز خشوع و خضوع سے پڑھی ہوتی تو یہ اپنے بالوں سے نہ کھیلتا۔ خشوع و خضوع ایک کیفیت کا نام ہے، جس کیفیت کو نماز کی حالت میں اپنے دل اور اعضاء اور بدن پر طاری کرنے کا نام خشوع و خضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلال آؤ ہمیں نماز سے سکون دو، نماز سے سکون حاصل کریں۔ خشوع کا مطلب پستی بھی ہے، اپنے آپ کو پست کر لینا، اپنے دل کو ہر خواہش سے دور کر دینا۔ خشوع لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں۔ خشوع خشیت کو بھی کہتے ہیں، یعنی ڈر جانا، خوف۔ خشوع انسان اس انداز سے جامد ہو کر کھڑا ہو، یعنی لکڑی کے ستون کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا، اس نے وضو بھی اچھی طرح کیا، رکوع بھی اچھی طرح کیا، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے ہانڈی کے ابلنے کسی آواز آ رہی ہے، یا جیسے چکی کے چلنے کسی آواز آ رہی ہے۔ اگر انسان خشوع اختیار نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ نماز میں سستی اختیار کرتے ہیں، یا بوجھل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یا نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے۔ ایسی نماز میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز کے قیام، رکوع و سجود مکمل ہی نہیں کیے تھے۔ حضرت حذیفہ نے ایک انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا۔ اسے اس عمل پر حضرت حذیفہ نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اگر تمہیں اس حالت میں موت آ جائے تو تمہاری موت فطرت پر نہیں ہوگی۔ ایسی نماز اس کی بخشش کے لیے کفالت بھی نہیں کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، پھر اچھی طرح اطمینان سے رکوع کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر تسلی اور اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سکون و اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اسی طرح ساری نماز مکمل پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرو۔ مسجد میں جانے کے آداب میں ایک بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں جانا چاہیے، بغیر کسی معقول عذر کے دور والی مساجد میں نہیں جانا چاہیے۔ توجہ و انہماک، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز میں قرأت کرتے وقت ایک ایک لفظ کو پڑھتے وقت اس کا مخرج، اس کا معنی ذہن میں ہو، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، قیام و رکوع و سجود، قعدہ و تشہد وغیرہ بہت پرسکون اور انتہائی اطمینان سے ادا کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں۔ ہمیں اپنے خالق و معبود سے کس طرح ہم کلام ہونا ہے۔ ہمارا رب سب مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کا ثبوت اپنی نماز کو خوبصورت محبت برے انداز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور پسندیدگی کو حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا چاہیے، اور ہر اس بات و عمل سے ہمیں بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم ارشاد فرماتے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف جائے تو وہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رغبت و خوف، مسرت و حسرت، خشوع و خضوع اور پستی کے جذبات ہمارے اوپر لازمی طاری ہونے چاہیے، اسی لیے کہ جتنی زیادہ پستی اور ذلت، خشوع یعنی تذلیل اور انابت کا مظاہرہ ہوگا، اتنی ہی ہماری نماز پاکیزہ ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت حاصل ہوگی۔ روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی لطیف ہوتا جائے گا، روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ سوچ اور بدن کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی جائے گی۔ بندے کا مقام اسی حیثیت سے بلند ہوتا جائے گا اور انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی قرب حاصل کرتا جائے گا۔